السلام علیکم جی، کہانی ود کیانی کی نئی ایپیسوڈ۔ آج جو کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت ہی زبردست قسم کی کہانی ہے جو بہت اہم سبق سکھاتی ہے ہمیں ہیومن ریلیشن شپس کے بارے میں۔ ہوا کچھ چونکہ ایک دفعہ ایک بوڑھا فرد تھا جو اپنی موت کے بالکل نزدیک پہنچ چکا تھا اور اس کو ایک فکر لاحق تھی کہ اس کے 4 بیٹے تھے، نوجوان بیٹے، لیکن کبھی بھی ان بیٹوں کی کسی انسان سے دوستی نہیں ہو پاتی تھی۔ وہ بیٹے جب بھی کسی انسان کے ساتھ جاتے تھے، بات چیت کرتے تو کچھ دنوں بعد واپس آ کے کہتے تھے کہ ابا یہ بندہ فضول ہے، اور ہر کسی کے بارے میں یہی ججمنٹ پاس کرتے کہ یہ بندہ فضول ہے، اور انہیں کبھی کسی سے دوستی نہیں ہو پاتی تھی۔ تو وہ کسان جو ہے، وہ جو بوڑھا فرد تھا، وہ پریشان تھا کہ یار ان کی اگر کسی انسان سے دوستی نہیں ہو پائے گی تو یہ انسانی معاشرے میں سروائیو کیسے کریں گے؟ ان کو تو دوستی کرنی چاہیے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ان کو سکھانا پڑے گا کہ دوستی کتنی امپورٹنٹ ہے اور کیسے ہوتی ہے۔ تو اس نے ان چاروں کو بلایا اور اس نے کہا کہ ایک دور دراز علاقہ ہے، یہاں سے 2-3 مہینے کی مسافت پہ، وہاں پہ ایک ناشپاتی کا درخت ہے، تم لوگ باری باری جاؤ اور اس ناشپاتی کے درخت کو دیکھ کے اور مجھے بتاؤ کہ وہ درخت کیسا ہے۔ سب سے پہلے ایک بیٹا جاتا ہے، وہ لمبا سفر تھا 2-3 مہینے کا، وہ جاتا ہے، واپس آ کے بتاتا ہے جی کہ با وہ جو درخت ہے جس کو آپ نے اتنے دور مجھے دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، ایک فضول بالکل سوکھا روکھا قسم کا درخت ہے، نہ اس پہ پتے، نہ پھول، نہ کچھ بھی نہیں، اتنے دور آپ نے ایک فضول چیز دیکھنے کے لیے مجھے بھیج دیا۔ وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اب دوسرا جاتا ہے، وہ اپنا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچتا ہے، وہ کہ کہتا ہے جی ایسا نہیں ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں، اس پہ ہلکے ہلکے پتے تھے، لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر پتے آ سکتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم بھی بیٹھ جاؤ۔ پھر تیسرا جاتا ہے، تیسرا جب جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں غلط کہہ رہے ہیں، اس درخت کے اوپر سبز قسم کے پتے تھے بھرپور اور ہلکے ہلکے پھول بھی تھے اس کے اوپر۔ اب چوتھے کی باری آتی ہے، چوتھا جاتا ہے، وہ جب واپس آتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ تینوں میرے بھائی ہیں، پہلے آپ سے غلط بات کر رہے ہیں، میں اس درخت کو دیکھ کے آیا ہوں، پھلوں سے لدا ہوا درخت ہے، وہ پھلوں سے لدا ہوا درخت۔ تو وہ جو بوڑھا فرد تھا وہ ان چاروں کو اکٹھا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مسئلہ جو تم لوگوں کو میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی فرد، کسی بھی انسان کے ساتھ جب آپ تعلق بناتے ہیں تو کم از کم اس کے جتنے بھی ایک انسان کے موسم ہوتے ہیں، سردی، گرمی، بہار، خزاں، ان ساروں کو کم از کم ایک دفعہ ایکسپیرینس کرنے کے بعد اس کے بارے میں رائے قائم کریں تو بہتر ہے۔ آپ ایک ہی موسم انسان کی شخصیت کا دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہہ دیتے ہیں کہ وہ فضول آدمی ہے۔ انسانوں کو اتنا ٹائم دیں کہ ان کی شخصیت آپ کے سامنے مکمل طور پر کھل پائے۔ جب وہ مکمل طور پر کھلتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صرف خامیاں نہیں ہیں ان کے اندر، بلکہ بہت ساری خوبیاں بھی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ ہمارے ساتھ میچ کرتی ہیں اور ہم ایک ریلیشن شپ کو بنا سکتے ہیں۔ تو ان چاروں کو ذہن میں فوراً سے یہ آئیڈیا بیٹھ گیا کہ بالکل ابا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انسانوں کو سارے موسموں، سارے طرح کے حالات میں سے گزرتے ہوئے دیکھنا چاہیے اور اس رشتے میں دیکھنا چاہیے کہ ان کا برتاؤ کیسا ہے، ان کا رویہ کیسا ہے، اور اس کے بعد ان کے بارے میں کوئی فائنل رائے قائم کرنی چاہیے۔ اتنی جلدی ہیومن ریلیشن شپس میں رائے قائم کرنا کسی چھوٹے سے واقعے کے اوپر، کسی چھوٹی سی کمزوری کے اوپر جو ہے وہ ہمارے لیے اور ہمارے ریلیشن شپس کے لیے جو ہے وہ ہیلدی نہیں ہوتی۔ تو بہتر یہی ہے کہ انسانوں کو موقع دیں کہ وہ بھرپور طریقے سے آپ کے سامنے کھل پائیں تاکہ ان کی خوبیوں اور خامیوں سے آپ مکمل طور پر آگاہ ہوں اور اس کے بعد اپنے رشتوں کے بارے میں بہتر فیصلے لے سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔